آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں سپریم کورٹ میں مقدمہ ہارے، اسی طریقے سے حلالے کا بھی مقدمہ ہاریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ نہ 3 طلاق اسلام میں تھی اور نہ حلالہ اسلام میں ہے، اور غیر اسلامی کام جو بھی کرے گا اللہ مخالفوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے کرا لی۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ بدبخت دوسرے کو کہتا ہے کہ الف سے یا تک نہیں تمہیں آتا، ابے تجھے کتنا آتا ہے؟ تو نے قرآن کب کھول کر دیکھا کہ قرآن میں طلاق کے بارے میں نہیں ہے؟ تو چیلنج کرنا جانتا ہے صرف ڈی آر پی کے لیے۔ بدبخت، مختصر دنیا ہے، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں آخرت تباہ کر رہا ہے؟ کیوں ابلیس کے ساتھ جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ قرآن کی آیت کی تو بات دور ہے، ایک زبر زیر پیش کو بھی اگر کسی نے جھٹلایا، کسی نے انکار کیا، تو وہ دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، اور اسی نے تو قرآن کی آیت کو جھٹلا دیا۔ بدبخت کہہ رہا ہے قرآن شریف کے اندر طلاق کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو نے کس قرآن کو پڑھا کر دے کہ قرآن کے اندر طلاق کا ذکر نہیں ہے؟ ذرا کوئی سمجھاؤ یا ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی کیسی باتیں اٹھ پٹانگ کرتے ہیں۔ یا اسٹیج مل جائے، مائک مل جائے تو کچھ بھی بول دو گے ہیں؟ کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ آؤ کم بخت، میں تمہیں سکھاتا ہوں، کھولو قرآن، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، لو اس فقیر سے درس لو۔ اگر اس درس کو لے کر تم نے اس پر عمل کیا تو تمہاری دنیا آج بھی سنور جائے گی اور آخرت تو انشاءاللہ سنور ہی جائے گی۔ اٹھاؤ قرآن، یہ میرے پاس کنز الایمان ہے۔ کنز الایمان شریف کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 329، 30 and 29، 329۔ اللہ فرماتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ بندے نے 1 طلاق دی یا 2 طلاق رجعی دی تو وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، وہ اس کی نکاح سے ابھی تک نہیں گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے، نکاح نہیں ٹوٹا ہے، 2 طلاق رجعی تک نکاح نہیں ٹوٹتا۔ وہ چاہے تو اسے لوٹا لے، رجعت کر لے، اپنی طرف اسے دوبارہ بلا لے تو وہ نکاح اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ زندگی میں پھر دوبارہ کبھی 1 بھی طلاق دے گا تو اب طلاق مغلظہ پڑ جائے گا، اب یہ طلاق پڑ جائے گی تیسری جو مغلظہ ہو جائے گی، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ پھر وہ حلالہ کرے گی۔ یہ کم وقت حلالہ کا بھی انکار کر رہا ہے کہ قرآن میں حلالہ بھی نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں 3 طلاق کے ساتھ ساتھ حلالہ کا بھی جو ہے بیان قرآن سے دیتا ہوں، اس کی دلیل قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آیت پڑھ کر سناؤں گا اور ترجمہ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 3 طلاق کا ذکر فرمایا کہ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب 3 طلاق ہو جائے، 3 طلاق پڑ جائے تو حلالہ کا ذکر ہے کہ نہیں۔ یہ تو 2 طلاق کی بات ہو گئی۔ اب آپ آئیں، رب تبارک و تعالی قرآن پاک وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 330 کیا فرمایا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ یعنی اب اگر طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، 3 طلاق بندہ دے دیتا ہے تو پھر وہ اس پر سے حرام ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے نکاح سے وہ عورت جو ہے نکل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا حکم ہے؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، جب ہے تو قرآن سے پوچھا جائے گا نا بھائی۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ کیا مطلب ہوا
کہ پھر وہ اگر آپ اس غیرہو تک بات محدود رہنے دیں اور اس کی تفسیر میں جائیں تو یہ لکھا ہے، تفسیر اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ نہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد صحبت طلاق دے، پھر عدت گزرے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حلالہ کا ذکر فرمایا اور 3 طلاق کا بھی ذکر فرمایا۔ اب جو لوگ جاہل ہیں انہیں جان سن کر جہالت کرنی ہے، بکواس کرنا ہے، کفر بکنا ہے، شیطان کے ساتھ جہنم میں جلنا ہے، تو ان کا کیا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ تم کورٹ سے ہار گئے۔ کس کورٹ کی بات کر رہے ہو؟ جو کورٹ پیسوں اور پاور کے سامنے مجرا کرتی ہے، اس کورٹ کچہری کی بات کرتے ہو؟ پھر مقابلہ کس کا ہوا؟ مقابلہ تو جب اس وقت ہوگا نا کہ جب دونوں برابر ہو۔ کہاں خالق کائنات کا حکم، کہاں یہ 2 ٹکے کے لوگوں کا حکم؟ تو دونوں کو برابر کر رہا ہے۔ ابے گدھے، اگر اتنا ہی تمہیں پاور ہے، یہ اتنا ہی تو نے سوچا کہ قرآن کے حکم کو ہم نے بدل دیا، تو اس حکم کو ذرا ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں جا کر کے دیکھو، ان سے جا کر بولو مسلمانوں تم 3 طلاق دے رہے ہو، یہ طلاق نہیں مانا جائے گا، تیرے منہ میں جوتا اٹھا کر مارے گا وہ۔ تو کتنا بڑا حاکم ہے، کتنا بڑا 3 طلاق سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں چلنے والا، ہندوستان کے اندر چلے گا بس۔ ہندوستان میں تم کچھ منوا لو، چونکہ پاور تمہارے پاس ہے، کرسی تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہو سو کروا لو، مگر خالق کائنات نے جو حکم کر دیا اس پر کسی انسان کی، ناپاک انسان کی، غلیظ بکنے والے انسان کی کوئی اوقات نہیں کہ اس حکم کو رد و بدل کر دے، اس حکم میں کچھ رد و بدل لے کر آئے۔ ہم نہ کبھی مانتے ہیں نہ کبھی مانیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں داد دیتا ہوں سنویدھان کی کہ ہمارا سنویدھان بالکل پوری طرح سے یہ ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہندوستان کا باشندہ ہے تو وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کی پوری چھوٹ، پورا جو ہمیں آزادی سنویدھان دیتا ہے۔ تو سنویدھان کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں لکھی ہیں، یہ تو سرکار کی بات ہوتی جو ابھی ہیں کل بدل جائیں گے، ان کا کیا؟ قانون بدلتا رہتا ہے، لیکن میرا قرآن 1400 سال ہو گئے، نہ آج تک بدلا ہے نہ قیامت تک بدلا۔ کیوں؟ کہ اس کا بھیجنے والا، اس کا نازل کرنے والا خالق کائنات ہے، اور جب تک رب تبارک و تعالیٰ کی ذات رہے گی قرآن یوں ہی برقرار رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس قرآن کے اتارنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے لوگوں میں قرآن کو اتارتا ہوں، زمین پر تمہیں نازل کرتا ہوں پڑھنے کے لیے، اور یاد رکھنا کہ تم سے حفاظت ہو نہ ہو لیکن میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اور جب تک رب تبارک و تعالیٰ رہے گا قرآن برقرار رہے گا۔ اور جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نہ کبھی میٹا ہے نہ کبھی مٹ سکتا ہے۔ تو قرآن تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اب بدبخت تو مانے چہ نہ مان، تیرا کیا جاتا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ جانا تیرا ہے، جہنم میں تجھے جلنا ہے، آگ میں تجھے جلنا ہے، شیطان کے ساتھ تو جا کے جہنم میں جلے گا، ہمارا کیا جاتا ہے؟ تو ماننا ہے مان، نہ ماننے مت مان۔ لیکن قرآن کے اندر 3 طلاق کا حکم ہے۔ آپ قرآن پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 29، 30، 31 پڑھ کر اور اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لکھا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں فرما دیا کہ تم عورتوں کو تکلیف نہ دو، طلاق دو، حسن سلوک کے ساتھ طلاق دو، جو طریقہ بتایا گیا ہے طریقے سے طلاق دو، ورنہ حسن سلوک کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھ لو۔